السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا ہے یہ صرف عوامی چندے پر منحصر ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے تمام تر اخراجات مسلمانان ہند کے خون پسینے کی کمائی ہی سے پورے ہوتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر عوامی چندے کی تحریک کا آغاز کیسے ہوا اور کس نے فرمایا۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حاجی سید عابد حسین نور اللہ مرقدہ، جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے باوقار محتمم ہیں، انہوں نے عوامی چندے کی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تاریخ کے اندر ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دارالعلوم کی مجلس شورا کی رکنیت کے علاوہ 3 مرتبہ اہتمام آپ کے سپرد ہوا۔ پہلی مرتبہ یوم تاسیس سے 1284 ہجری 1867 عیسوی تک، دوسری مرتبہ 1286 ہجری 1869 عیسوی سے 1288 ہجری 1871 عیسوی تک، اور تیسری مرتبہ 1310 ہجری 1892 عیسوی تک۔ مجموعی طور پر یہ مدت 10 سال ہوتی ہے۔ حضرت حاجی سید عابد حسین نور اللہ مرقدہ نہایت متقی، پرہیزگار اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ تعویذات اور عملیات کے فن میں دور دور تک شہرت تھی۔ بنائے دارالعلوم کے شریک کار تھے۔ دارالعلوم کا منصب اہتمام اولاً آپ ہی کے سپرد ہوا تھا۔ حاجی صاحب کا سال ولادت 1250 ہجری 1834 عیسوی ہے۔ قرآن شریف اور فارسی پڑھ کر علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ زمانہ تعلیم میں تصوف کا شوق ایسا دامنگیر ہوا کہ علوم کی تکمیل نہ کر سکے۔ متعدد بزرگوں سے خلعت خلافت حاصل کی۔ میاں جی کریم بخش رامپوری اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ سے بھی شرف خلافت حاصل تھا۔ حاجی صاحب کے پیر میاں جی کریم بخش رامپوری کو مولانا محمد حسن رامپوری سے خلافت حاصل تھی۔ میاں جی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور اس کے گرد اور بہت سے ستارے ہیں۔ بڑا ستارہ ان کی گود میں آ گیا۔ میاں جی نے صبح کو مریدین سے فرمایا کہ مجھ سے کوئی سید بیعت ہوگا جو متبع سنت ہوگا، اس سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور وہ بہت سے دینی کام انجام دے گا۔ انوار قاسمی میں سوانح مخطوطہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حاجی صاحب دیوبند میں ایک ذی وجاہت صاحب اثر عابد زاہد ہستی تھے۔ آپ کی بزرگی کا سکہ دیوبند کے ہر خرد و کلا، مرد عورت، بچے اور بوڑھے کے دل پر تھا۔ ان کے روحانی فیض نے دیوبند اور اطراف و جوانب بلکہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر رکھا تھا۔ عابد و زاہد ہونے کے ساتھ بہت بڑے عامل بھی تھے۔ آپ کے تعویذوں کا روحانی فیض بیماروں پر تریاق کا کام کرتا تھا۔ آپ کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ سوانح قاسمی میں سوانح مخطوطہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل دیوبند کو آپ سے کمال درجہ عقیدت تھی۔ آپ کے ذات فیض آیات سے خلائق کو بہت طرح کا نفع حاصل ہے۔ غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے معتقد ہیں۔ گھر باہر، زمین، باغ، جس قدر آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دے کر محض خدا پر تکیہ کیا ہوا تھا۔ اوقات و معمولات کے ضبط و نظم کا بڑا اہتمام رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جاننے والا ہر وقت یہ بتا سکتا تھا کہ اس وقت حاجی صاحب فلاں کام میں مشغول ہوں گے۔ اگر کوئی جا کر دیکھیے تو اسی کام میں ان کو مشغول پائے گا۔ اشرف السوانح میں حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ نقل کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں حاجی صاحب کو بزرگ تو سمجھتا تھا، مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مربی بھی ہیں، لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کامل درجے کے شیخ اور مربی بھی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے عوامی چندے کی تحریک کا آغاز بھی آپ ہی نے فرمایا تھا۔ حاجی فضل حق نے حضرت نانوتوی کی سوانح مخطوطہ میں لکھا ہے، ایک دن بوقت اشراق حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب سفید رومال کی جھولی بنا کر اور اس میں 3 روپے اپنے پاس سے ڈال کر چھتہ کی مسجد سے تنہا مولوی مہتاب علی مرحوم کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے 6 روپے عنایت کیے اور دعا کی، اور 12 روپے مولوی فضل الرحمن صاحب نے اور 6 روپے اس مسکین یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب نے دیے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی سلمہ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ علم دوست ہیں، فوراً 12 روپے دیے اور حسن اتفاق سے
اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی 12 روپے عنایت کیے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابوالبرکات پہنچے، 200 روپے جمع ہو گئے اور شام تک 300 روپے۔ پھر تو رفتہ رفتہ چرچا ہوا اور جو پھل پھول اس کو لگے وہ ظاہر میں یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذی قاعدہ 1282 ہجری میں ہوا ہے۔ جامع مسجد دیوبند کی تعمیر بھی آپ ہی کی جد و جہد اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ آخر میں کثرت مصروفیت کے باعث آپ اہتمام سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ان کے اثر و وجاہت سے دارالعلوم کو کافی فوائد حاصل ہوئے اور اس کا ہر قدم ترقی کی جانب گامزن رہا۔ پنجشنبہ 27 ذی الحجہ 1331 ہجری 1912 عیسوی کو 81 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔